جی ناظرین السلام علیکم، اور بڑی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کے ایک شہری ہیں، ساجد ان کا نام ہے، اور اس ساجد صاحب نے عدالت میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست ڈال دی ہے۔ اور وہ درخواست یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب کی ایک صاحبزادی ہیں ٹیریان وائٹ کے نام سے، جو ان کی دوسری اہلیہ جمائمہ خان کے ساتھ رہائش پذیر ہیں، تو عمران خان نے جب اپنے خاندان کی تفصیلات جمع کرائیں الیکشن کمیشن میں، اس میں اپنی صاحبزادی کا ذکر نہیں کیا۔ جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بڑا اہم نقطہ ہے، تو یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اس کے حوالے سے پہلے بات ہو جائے۔ اس کے لیے عمران خان صاحب کو بھی نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن کو بھی اور وفاقی حکومت کو بھی نوٹس کر دیا گیا ہے کہ اس بات پہ غور کریں کہ یہ درخواست سننی بھی چاہیے کہ نہیں سننی چاہیے۔ میری طرح اور بہت سارے لوگوں نے آج تک کبھی اس موضوع پر بات نہیں کی۔ ہم اس کو کسی بھی شخص کا ذاتی اور نجی معاملہ سمجھتے ہیں، اور ایک طرح سے انٹروژن سمجھتے ہیں اس کے ذاتی معاملات میں، لیکن یہ چونکہ اب معاملہ کورٹوں میں ہو رہا ہے اور اس بنیاد پر صادق اور امین کا فیصلہ ہوگا، تو پھر اس معاملے پر بات کرنا ضروری ہے۔ دوسرا، عمران خان چونکہ ہر شخص کی زندگی میں اور اس کی ذاتی زندگی کے حوالے سے سٹیج پر بہت زیادہ کلمات کہہ چکے ہیں، ٹیلی ویژن پہ کہہ چکے ہیں۔ کل یوٹیوبرز کے ساتھ بھی جو ملاقات کی، اس میں جنرل باجوہ کے خلاف کچھ اچھے الفاظ نہیں کہے گئے۔ یہ بھی سنا کہ جنرل عاصم منیر کو بھی حافظ حافظ کہہ کے تھوڑے سے تضحیک انداز میں پکارتے رہے، لیکن یہ سنی سنائی بات ہے۔ میری اس یوٹیوبر سے، کسی بھی یوٹیوبر سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن یہ ہم نے سنا کافی ہے۔ تو عمران خان چونکہ دوسروں کی زندگی میں گھستے ہیں، تو ان کی ذاتی زندگی پر کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ تو اب یہ موقع عدالت نے فراہم کیا ہے۔ اور یہ جو ساجد نامی شہری ہوتے ہیں نا، یہ پتہ نہیں یہ لوگوں کو نام کیوں پسند ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پر بھی اس طرح کی کوئی کریٹیکل درخواست ہو اور وہ کسی عام شہری کی جانب سے پیش کی جائے، عام شہری عموماً ساجد نکلتا ہے، تو یہ بھی ایک ساجد نے پیش کی۔ اچھا، کیا عمران خان اس بنیاد پر صادق اور امین رہ سکیں گے؟ یہ سوال عدالت کے سامنے پیش ہوا ہے۔ کیا عمران خان سیاست میں حصہ لے سکیں گے؟ کیا عمران خان اپنی پارٹی کی قیادت کر سکیں گے؟ یہ سوال ہے، اور اس کے حوالے سے سماعتیں شروع ہو جائیں گی۔ تو وہ موضوع جسے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت بڑا سینت کر چھپا کر رکھ رہی تھی، اور اس کے بارے میں کسی کے منہ سے کوئی غلطی سے بھی کلمہ نکل جائے تو اس کی وہ ماں بہن کرتے تھے کہ خدا کی پناہ، تو اب تو یہ معاملہ ضرور اٹھے گا اور اس پر بات ہوگی۔ ہم نے دیکھا ہے عمران خان گزشتہ کچھ عرصے میں ہر ایک کا باپ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعض جگہ انہوں نے فرمایا کہ وہ قوم کے باپ ہیں، بعض جگہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ وہ افواج پاکستان کو ایک باپ کی حیثیت سے سمجھاتے ہیں اور تذلیل بھی کرتے ہیں۔ صرف سمجھاتے نہیں ہیں، تذلیل بھی کرتے ہیں۔ تو باپ کا صیغہ اپنے لیے انہوں نے بہت زیادہ استعمال کیا۔ ابھی پچھلے دنوں جب عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، عمران خان کے صاحبزادے بھی لندن سے تشریف لائے اور انہوں نے عمران خان سے ملاقات بھی کی۔ ان کو بڑا زبردست پروٹوکول دیا گیا، اور وہ جو امیر کے لیے انصاف، غریب کے لیے انصاف کہنے والے تھے، ان سب نے اچانک آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لی۔ وہ کون سا کسی لاہور کی ویگن میں سوار ہو کے آئے تھے، فل سرکاری پروٹوکول ملا تھا انہیں، اور ٹھیک ہے، یہ اتنا یہاں پر چلتا ہے۔ تو قوم کے باپ اور فوج کے باپ کی بیٹی کا پتہ کرنے کے لیے اب معاملات شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ کس قسم کے باپ ہیں جنہیں قوم کی بڑی فکر ہے، جنہیں افواج پاکستان کا باپ بننے کی بڑی فکر ہے، لیکن ایک صاحبزادی ہے ان کی جس کو آج تک وہ اپنا نام نہیں دے سکے۔ دنیا کی عدالتیں اس حوالے سے بڑے واضح فیصلے دے چکی ہیں، اور وہ فیصلے آپ سب لوگوں نے پڑھے بھی ہوں گے۔ اور اب اس کے بعد جمائمہ خان نے اس بچی کو اڈاپٹ کر لیا۔ وہ بچی جو ہے، اور گاہے گاہے اس کی تصاویر منظر عام پر آتی ہیں عمران خان کے صاحبزادوں کے ساتھ یا جمائمہ خان کے ساتھ۔
لیکن میں ویسے اس بات سے قطع نظر کہ ملکی سیاست میں عمران خان کیا کرتے ہیں، اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے، ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے، میں کبھی کبھی اس بچی کے ذہن سے سوچتا ہوں کہ اتنے ماڈرن معاشرے میں رہتے ہوئے، اتنی اچھی سکولنگ اور اتنی اچھی ایجوکیشن کے باوجود اس بچی کے ذہن پر کیا گزرتی ہوگی کہ میرا ایک باپ ہے جو ایک ملک کا، جو دنیا کی نیوکلیئر پاور ہے اس کا وزیر اعظم رہا ہے، اتنا طاقتور آدمی ہے جو وہاں کی سب سے طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے سکتا ہے جلسوں میں، وہ مجھے ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ تو ظاہر ہے اس بچی کے ساتھ اب کے ذہن و جسم پر کیا گزرتی ہوگی اور اس کا دل کس طرح روتا ہوگا۔ ظاہر ہے بیٹیاں تو ہم نے ہمیشہ سنا ہے باپ کا پرائیڈ ہوتی ہیں اور باپ کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی بیٹی ہے جس کو اس کا باپ ہی پہچاننے سے انکار کرتا ہے۔ کبھی ہم نے نہیں دیکھا عمران خان صاحب لندن گئے، کبھی اس بچی کو گلے لگایا ہو، کبھی پیار کیا ہو، کبھی کوئی وش کی ہو، کوئی فادرز ڈے پہ کچھ کیا ہو، لیکن نہیں۔ تو آپ امیجن کیجئے کہ وہ سارے سیاسی معاملات اپنی جگہ کہ کیا ہوتا رہا، لیکن اس بچی کے ساتھ کس قدر غیر انسانی سلوک ہے، اور اس شخص کے طرف سے ہے جس نے اپنی جماعت کا نام تحریک انصاف رکھا ہے، جس کی زبان پر ہر وقت انصاف انصاف کا نعرہ ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کہ امیر غریب سب کچھ برابر ہو جائے، جو خواتین کے حقوق پر بھی اکثر بات کرتے ہیں، جو انسانی حقوق کے بھی علم بردار بنتے ہیں۔ تو وہ شخص اپنی بیٹی کو اس کا جائز حق نہیں دے سکا، تو اپنی شناخت نہیں دے سکا، اپنا نام نہیں دے سکا۔ تو یہ معاملہ اب عدالت میں پیش ہو رہا ہے۔ یہ جو ساجد نامی شخص ہے تو یہ ایسے ہی ایسے نہیں آتے ہوتے، یہ بہرحال کہیں سے لائے جاتے ہیں، اور اس معاملے میں عمران خان بالکل بھی صادق امین والی کہانی رہ ہی نہیں سکتی، بری طرح پھنستے ہیں، اور اس درخواست کا شاید مقصد بھی یہی ہے کہ عمران خان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچا دیا جائے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوا، عمران خان ٹھیک چل رہے تھے، عمران خان کو ادارے نے بہت سپورٹ بھی کیا، کیسے کیسے سپورٹ کیا اس پر ہم بہت زیادہ بات کر چکے ہیں، لیکن ایک سٹیج پر عمران خان کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ وہ ادارے سے بھی طاقتور ہے اور شاید پاکستان کے سب سے طاقتور شخص ہے۔ تو انہوں نے ان محسنوں کو بھی بلانے کی کوشش کی جن کے کاندھوں پر بیٹھ کر وہ آئے تھے، بلکہ ایک بڑا دلچسپ سا واقعہ بتاتا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ ہمیں پتہ چلا کہ فوج کے درمیان دھڑے بندی ہو گئی، جنرل فیض گروپ اور کچھ کہہ رہا تھا، جنرل باجوہ ادھر کی گیم ادھر کی گیم ادھر کر رہے تھے، عاصم منیر صاحب کے چیف بننے کی میں کیا کیا رکاوٹیں ڈالی گئیں، وہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہیں۔ میری ایک بڑے سینئر اینکر سے ملاقات ہوئی، اور اس کا تعلق ایک ایسے چینل سے ہے جس نے عمران خان کے ساتھ بڑی وفا نبھائی ہے۔ تو وہ چونکہ بات ایسی ہے میں ان کا نام نہیں بتا سکتا، اور منع بھی کیا انہوں نے، لیکن اس میں بات انہوں نے یہ کی، انہوں نے کہا جی دیکھیے ہمارے چینل کی پالیسی پرو فوج اور پرو عمران خان تھی، یہ ہمیں شروع سے پتا تھا، ہمارے سارے اینکر، تجزیہ کار، نیوز کاسٹر، نیوز رپورٹر اسی اینگل سے چلتے تھے کہ ہم نے دو بندوں کو سپورٹ کرنا ہے، فوج کو اور عمران خان کو، اور کھچائی کرنی ہے باقی ساری جمہوری جماعتوں کی، اور جمہوریت کی بے عزتی کرنی ہے جگہ جگہ کہ یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں، گندے مندے لوگ ہیں، انہیں جمہوریت کا کیا پتہ، یہ خود کرپٹ ہیں، اس طرح کی کہانیاں سنانی ہیں۔ تو اس چینل پر چلتی رہی، لیکن اس اینکر نے، اور بڑے سینئر اینکر ہیں، انہوں نے ایک بات کی کہ ہمیں یہ بہت اچھی طرح پتا تھا کہ اگر کسی سٹیج پر ہمیں بریف یہی تھا کہ عمران خان اور فوج کی طرفداری کرنی ہے، اور اگر کسی سٹیج پر عمران خان اور فوج کے درمیان تفاوت، اختلاف آ گیا تو ظاہر ہے ہم نے فوج کی سپورٹ کرنی ہے، تو بالکل اس کے لیے تیار تھے۔ لیکن جب فوج اور عمران خان کے درمیان اختلاف آیا تو وہ اینکر خود بتاتے ہیں کہ ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ ہماری مینجمنٹ نے ہمیں حکم دیا کہ اس موقع پہ آپ نے فوج کے خلاف اور عمران خان کے حق میں پروگرام کرنے ہیں۔
یہ وہ خود مان رہے تھے کہ یہ ہمارے لیے بڑی حیرت کی بات ہے، ہم خود بڑے پریشان تھے، لیکن ظاہر ہے نوکریاں کرتے ہیں اور وہ ان چینلوں پر، تو ہمیں اسی طرح کے پروگرام کرنا پڑے جیسے مینجمنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی، اور فوج اور عمران خان میں سے ہم نے فوج کو پس پش ڈال کر عمران خان کا ساتھ دیا۔ تو یہ عمران، اب اس کے پیچھے جنرل فیض حمید تھے، کوئی اور دھڑا تھا، عمران خان کی کوئی انٹرنیشنل لابی تھی، کیا فنڈنگ کے کوئی ایسے معاملات تھے کہ کسی کو اس سارے عمل سے بہت زیادہ فائدہ ہونا تھا؟ یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے، اور پاکستان ایک ایسی سیاسی سوسائٹی ہے کہ جہاں پر اس طرح کی خبروں کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ اب معاملات ریورس ہو رہے ہیں، وہ جو عمران خان کی طرفداری کے گیت گایا کرتے تھے اور جس باسکٹ میں سارے انڈے انہوں نے رکھے تھے، اب اس باسکٹ سے آہستہ آہستہ انڈے نکالے جا رہے ہیں، اور وہ جو صداقت، امانت، شرافت، ذہانت کا ایک جو پٹکا عمران خان صاحب کو پہنایا گیا تھا، وہ آہستہ آہستہ جو ہے اس کی دھجیاں اٹھ رہی ہیں۔ یہ جو کیس ہے اسلام آباد میں، یہ جو عمران خان کی صاحبزادی کے حوالے سے ہے، یہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے۔ ہر روز ان کے چہرے سے نقاب اترتا ہے، کبھی کوئی آڈیو لیک آ جاتی ہے، کبھی ڈیلی میل آ جاتا ہے، کبھی وہ شفیق آ جاتا ہے، کہتا ہے میں نے تو گھڑی خریدی نہیں ہے، میرے رائٹنگ پیڈ یوز کیا گیا تھا۔ روز کوئی ہزیمت ہو رہی ہے اب، اور یہ سلسلہ چلتا جائے گا، اس لیے کہ جو بخار لوگوں کو زبردستی چڑھایا گیا تھا، شاید لوگ اس بخار میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، لیکن عمران خان کا بخار زبردستی چڑھایا گیا تھا، تو اس بخار کو اتارنے کے لیے روز دوائی لینے کی ضرورت ہے، اور وہ روز کی ڈوز مل رہی ہے۔ اور عمران خان صاحب کی پوزیشن میں وہ لوگ جو بڑی بے جگری سے خان صاحب کا دفاع کیا کرتے تھے، اب تھوڑے سے گم وگم کی کیفیت میں رہتے ہیں، تھوڑا سا دفاع کرتے ہوئے سوچتے ضرور ہیں۔ آئندہ 6 مہینے میں توقع ہے یہ حالات اس سے بھی دگرگوں ہو جائیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔